بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث آج ایک نئی بحث ہے کہ جو اصول عملیہ کے متعلق ہے۔ اگر ہم اس بات کو گزشتہ دروس سے ٹچ دیں اور وصل کریں تو کچھ یوں عرض کروں گا کہ جب مکلف حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس پر بالجملہ تین حالات میں سے کوئی ایک حالت طاری ہوتی ہے، یا تو اس کو حکم شرعی کے بارے میں قطع حاصل ہوتا ہے، یا پھر قطع حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کو ظن حاصل ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کو حکم شرعی کے متعلق شک حاصل ہوتا ہے۔ اگر قطع حاصل ہو تو اس کے احکام ہم نے پڑھ لیے کہ قطع کیا ہوتا ہے، قطع کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، قطع طریقی ہوتا ہے، قطع موضوعی ہوتا ہے، پھر قطع قطع کیا ہوتا ہے، پھر تجری، اور اس کا حکم کیا ہے کہ جب ایک شخص متجرہ اپنے قطع کے برخلاف عمل کرتا ہے تو کیا حکم ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے پھر قطع قطع کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اس کے ذیل میں جو ہے وہ ظن ظنان اور شک شکا کا حکم پڑھا کہ قطع قطع آیا حجت ہے یا نہیں ہے، طریقے میں حجت ہے، موضوعی میں حجت ہے، یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں۔ پھر ظن کی بات بھی ختم ہو چکی ہے کہ ظن میں قاعدہ اولیہ جو ہے وہ الحرمہ ہے، العدم حجیہ ہے، اور پھر ظن جو ہے اس کی اقسام پڑھی ہیں۔ ظن کا جو حکم ہے، کچھ ظنون ایسے ہیں کہ جو اصل سے خارج ہیں، پھر ان کی ہم نے ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ اگر دلیل قطعی یا دلیل علمی کسی مسئلے پر موجود ہو تو وہاں پر جو ہے اس کو ادلہ اجتہادیہ کہتے ہیں، تو یہ بات گزر چکی ہے۔ دلیل قطعی کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جس طرح خبر متواتر کسی مسئلہ پر قائم ہو جائے، اور اگر دلیل علمی کی بات کریں تو مثلاً ہیں ظنون معتبرہ، لیکن ان کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل اس پر قائم ہوئی ہے وہ دلیل قطعی ہے۔ ان ادلہ کو ادلہ اجتہادیہ کہا جاتا ہے، ان کی بحث جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ آج ہم ادلہ فقہاتیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جن کو اصول عملیہ کہا جاتا ہے، کہ جب مکلف کسی حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے پاس نہ تو دلیل قطعی موجود ہوتی ہے اور نہ ہی دلیل علمی ظنی موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مکلف چونکہ مقام شک و تردید و مقام تحیر میں ہے، اور حکم کو بھی اس نے بہرحال استنباط کرنا ہے، تو اب شریعت نے اس کو ایک راستہ بتایا ہے۔ اس راستے کو جو ہے وہ ادلہ فقہاتی یعنی اصول عملیہ کہا جاتا ہے۔ ان کی طرف جو ہے وہ مجتہد رجوع کرتا ہے اور اصل کو لے کر فتویٰ جاری کرتا ہے۔ اب یہ خود اصول عملیہ دو طرح کے ہیں، کچھ اصول خاص ہیں اور کچھ اصول عملیہ عام ہیں۔ خاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی جس دائرہ کے اندر، جس محیط کے اندر، جس مقام کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے، وہ فقط وہیں پہ کارآمد ہیں، اور
فقط اسی مقام پر ہی جاری ہوتے ہیں۔ مثلا ان میں سے اصالۃ الحلیہ ہے کہ جہاں پر حلال اور حرام کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، اصالۃ الصحت ہے کہ جہاں پر شک ہو جاتا ہے کہ کسی شخص سے جو کام صادر ہوا ہے آیا وہ صحیح ہے یا فاسد ہے، تو اصالۃ الصحت۔ اسی طرح اصالۃ طہارت ہے کہ جو باب طہارت میں کام آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ اصول ہیں کہ جو خاص ہیں، جو فقط اپنے ہی مقام پر جاری ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ اصول ان کے مقابلے میں وہ ہیں کہ جو عام ہیں، کہ جو ہر اس مورد میں کہ جہاں پر اس سے ریلیٹڈ شک وارد ہو جاتا ہے وہیں پہ فقط اسی اصل کو ہم جاری کر دیتے ہیں۔ ہم انہی کے بارے میں جو ہے وہ بحث کریں گے کہ جو اصول عملیہ عمومی ہیں، ان کو جو ہے وہ 4 کے اندر منحصر کر دیا گیا ہے، اور یہ انحصار عقلی ہے، یہ حصر عقلی ہے۔ کیوں؟ چونکہ مکلف پر جو حالتیں وارد ہوتی ہیں اور طاری ہوتی ہیں وہ ان 4 سے ہٹ کر 5ویں ہے ہی نہیں، تو جب 4 ہی حالتیں طاری ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے جو ہے اصول عملیہ جو ہے وہ بھی 4 ہے۔ کیسے؟ مثلا اس کو اب یوں جو ہے وہ اس کا خلاصہ جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ یا تو مکلف کو جس مسئلے کے بارے میں شک وارد ہو رہا ہے یا تو آج سے پہلے اس کا حکم موجود تھا، اور پھر اسی موجودہ حکم کے بعد اب اسے شک ہو رہا ہے کہ آیا وہی حکم اب بھی ہے یا موجود نہیں ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ حالت سابقہ ہے کہ پہلے بھی اس کا حکم موجود تھا، تو یہاں پہ استصحاب جاری کیا جاتا ہے، ابقاء ما کان علی ما کان۔ یہ استصحاب کی ایک سادہ سی تعریف ہے، انشاءاللہ اس کے مقام پہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ حالت سابقہ وغیرہ، یعنی اس سے پہلے اس کا حکم کچھ بھی نہیں ہوتا، اب یہاں پر مکلف کو خود اصل تکلیف کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ آیا کوئی تکلیف میری گردن پر شعور مقدس کی طرف سے آئی بھی ہے یا نہیں آئی۔ تو یہ چونکہ اصل تکلیف کے اندر شک ہے، تو یہاں پہ جو اصل جاری کی جاتی ہے وہ ہے اصالۃ البراءت، کہ تکلیف نہیں ہے۔ یا یہ کہ معلوم تو ہوتا ہے کہ حکم آیا ہے لیکن مصداق کا پتہ نہیں ہے کہ مثلا 3-4 اس کے جو مصداق مشکوک ہیں ان میں سے کس پر آیا ہے۔ اور ایک اور چیز کا اضافہ بھی یہاں پر ہے کہ ساتھ احتیاط کرنا بھی ممکن ہے، تو یہاں پر علماء اصولیین اصالۃ الاحتیاط کو جاری کرتے ہیں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ جو آخری ہے جہارم، اس میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہے کہ حکم آیا ہے، مصداق کا علم نہیں ہے، جس طرح کہ پہلے میں نہیں تھا کہ ان میں سے مثلا 3-4 جن میں شک وارد ہوا ہے ان میں سے جو اس کا مصداق حقیقی ہے وہ کون سا ہے۔ لیکن ایک اور چیز کا اضافہ ہے کہ یہاں پر احتیاط کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ انشاءاللہ آگے چل کر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں پر ایسی صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے وہاں پر اصالۃ التخییر جاری کرتے ہیں کہ اب یہاں پر مجرى تخییر ہے اور مجتہد کو اختیار ہے کہ ان مشکوک مصادیق میں سے جس کو چاہے لے لے اور اسی پر جو ہے وہ حکم کو نافذ و جاری کرے۔ بہت ہی آسان ہے، ترجمہ انشاءاللہ اس کا دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں المقصد السابع، 7واں مقصد جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ الاصول العملیہ، اصول عملیہ کے بارے میں ہے۔ وفیہ فصول، اس میں چند فصلیں ہیں جن کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ الفصل الاول فی اصالۃ البراءت، پہلی فصل جو ہے وہ اصالہ براءت کے بارے میں ہے۔
اور الفصل الثانی فی اصالۃ التخیر، دوسری فصل اصالہ تخیر کے بارے میں ہے، الفصل الثالث فی اصالۃ الاحتیاط، اور تیسری فصل جو ہے اس میں ہم اصالہ احتیاط کے بارے میں بحث کریں گے، اور الفصل الرابع فی اصالۃ الاستصحاب، اور چوتھی جو فصل ہے اس کے اندر انشاءاللہ اصالہ استصحاب کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ الاصول العملیۃ قد عرفت ان المکلف الملتفت الی الحکم الشرعی، فرماتے ہیں کہ آپ جان چکے ہیں کہ بتحقیق مکلف جب کسی حکم شرعی کی طرف ملتفت اور متوجہ ہوتا ہے تو تحصل له اما القطع او الظن او الشک، تو اس کو یا تو قطع حاصل ہوتا ہے اس حکم شرعی کے بارے میں، یا ظن حاصل ہوتا ہے یا شک حاصل ہوتا ہے۔ فقد فرغنا عن حکم القطع والظن، اور ہم جو ہے ظن اور قطع کے متعلق جو احکام تھے اور ابحاث تھیں ان سے اب فارغ ہو چکے ہیں۔ وَالْآن نَبْحَثُ عَنْ حُکْمِ الشَّکِّ، اور اب ہم بحث کریں گے کہ شک کے بارے میں کہ مکلف جہاں پر مشکوک ہے تو وہاں پر اب کیا حکم لگے گا، اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ ولا یخفا، او پر مخفی نہ رہے کہ ان المستنبط انما ینتہی الی الاصول العملیۃ، کہ بتحقیق استنباط کرنے والا یعنی مجتہد اصول عملیہ کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے اور ان کی طرف حاجت مند ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ اذا، تب ہوتا ہے کہ لم یکن ہناک دلیل قطعی، یا تو اس کو کوئی قطعی دلیل نہیں ملتی ہے، کل خبر المتواتر، جس طرح کی خبر متواتر ہے جو قطعی دلیل ہے، او دلیل علمی، یا یہ ہے کہ قطعی تو نہیں بلکہ اسے اس مسئلے پر دلیل علمی نہیں ملتی۔ کیسے؟ کالظنون المعتبرہ، جس طرح کہ وہ ظنون کہ جن کو شارع نے معتبر قرار دیا ہے، الذی دل علی حجیتها الدلیل القطعی، کہ جن ظنون معتبرہ کی حجیت پر دلیل قطعی دلالت کرتی ہے۔ وتسمى بالامارات والادلۃ الاجتہادیہ، بس ان کو جو ہے وہ یعنی دلیل قطعی یا دلیل علمی کو امارات یا ادلہ اجتہادیہ کا نام دیا جاتا ہے، کما تسمى الاصول العملیۃ بالادلۃ الفقہاتیہ، جس طرح کے اصول عملیہ کو ادلہ فقہاتیہ سے یا فقہائیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَبِذَلِكَ تَقِفُ، پس آپ نے یہ جو ادلہ اجتہادیہ اور ادلہ فقہائیہ کی یہ جو آپ نے ایک ترتیب دیکھی ہے تو فرماتے ہیں کہ وَبِذَلِكَ تَقِفُ، یہیں سے آپ واقف ہو گئے، علی ترتیب الادلۃ، دلیلوں کی ترتیب سے واقف ہو گئے، کہاں پر؟ فی مقام الاستنباط، استنباط کرنے کے مقام میں، یعنی مسائل کو عن ادلتها التفصیلیہ اخذ کرنے کے مقام سے آپ واقف ہو گئے۔ پس کیسے؟ فالمفید للیقین هو الدلیل المقدم علی کل دلیل، پس وہ دلیل کے جو فائدہ یقین دے وہ ہر دلیل پر مقدم ہوتی ہے۔ یعقبہ الدلیل الاجتہادی، پھر جو نیکسٹ ہے جو اگلا نمبر آتا ہے اس کے بعد وہ ہے دلیل اجتہادی کا جو ظنون معتبرہ ہیں۔ ثم الاصل العملی، اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے اصول عملیہ کا، کہ جن کو ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں ان الاصول العملیۃ المعتبرۃ وان کانت کثیرہ، اگرچہ اصول عملیہ معتبرہ کے جن کو شارع نے معتبر قرار دیا ہے اگرچہ بہت سارے ہیں، لیکن اکثرها مختص بباب دون باب، لیکن ان میں سے جو زیادہ تر ہیں وہ فقط ایک ہی باب کے ساتھ خاص ہیں، دوسرے باب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے؟ اصل طہارہ المختص بباب الطہارہ، جس طرح کہ اصل طہارت جو ہے وہ
ایسی اصل ہے کہ جو باب طہارت کے اندر کام آتی ہے. او اصل الحلیہ المختص بباب الشک فی خصوص الحلال والحرام، یا مثلا اصل اصالت الحلیت جو اس باب کے اندر جاری ہوتی ہے کہ جہاں پر حلال اور حرام کے درمیان شک وارد ہو جاتا ہے، وہاں پر اصالہ حلیہ جاری ہوتی ہے. او اصالت الصحہ، یا اصالہ صحت ہے کہ المختصۃ بعمل صدر عن الشخص، کہ جو ایسے عمل کے ساتھ خاص ہوتی ہے جو کسی شخص سے صادر ہوتا ہے. وشک فی صحتہ و فسادہ، اور اب شک ہوتا ہے کہ آیا اس کا وہ عمل صحیح ہے یا فاسد ہے، اصالت الصحہ جاری کر کے اس عمل کو صحیح قرار دیا جاتا ہے، چونکہ بنا جو ہے وہ صحت پر ہے. وَأَمَّا الْأُصُولُ الْعَمَلِيَّةُ الْعَامَّةُ الَّتِي يَتَمَسَّكُ بِهَا الْمُسْتَنبِطُ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، لیکن جہاں تک اصول عملیہ عمومی کی بات ہے جو خاص نہیں ہے کسی باب کے ساتھ، کہ الَّتِي يَتَمَسَّكُ بِهَا الْمُسْتَنبِطُ، کہ جن اصول عملیہ عامہ سے ایک مجتہد تمسک پکڑتا ہے اور ان سے مدد لیتا ہے، فی جمیع ابواب الفقہ، فقہ کے تمام ابواب کے اندر، فہی اربعہ، تو یہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. تعارف ببیان مجاریہ، کہ آپ ان کے جاری کرنے کے بیان سے واقف اور ان کی معرفت حاصل کر لیں گے. ابھی بتائیں گے کہ وہ کہاں کہاں پہ جاری ہوتے ہیں. لأن شک ایمان تلاحظ فی الحالت السابقہ اولا، چونکہ یا تو یہ ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں شک ہوا ہے یا تو اس کے اندر حالت سابقہ ملحوظ ہے، اولا یہ حالت سابقہ ملحوظ نہیں ہے. وعلی الثانی، اور اگر دوسری کنڈیشن ہے کہ حالت سابقہ ملحوظ نہیں ہے، حالت سابقہ کا مطلب وہ، یہ میں نے خلاصہ میں عرض کیا ہے کہ یعنی اس سے پہلے اس کا حکم موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں 2 ہی کنڈیشنیں ہیں، 2 ہی باتیں ہیں کہ اما یکون شک فی اصلی تکلیف. اب یہ جو شک ہو رہا ہے اسے کہ جو پہلے اس کا حکم تھا ہی نہیں، اب یا تو خود تکلیف میں ہے کہ آیا مجھ پر کوئی تکلیف وارد ہوئی ہے، اولا یا خود تکلیف کے اندر شک نہیں ہے، خود تکلیف کو جانتا ہے. وعلی الثانی، اب خود تکلیف اس کو معلوم ہے، لیکن اما یمکن الاحتیاط، وہ جو تکلیف کو جانتا ہے معلوم ہے کہ حکم اس پر موجود ہے، لیکن مصداق میں شک ہے کہ جو 2-3 چیزیں پڑی ہیں ان میں سے کس کے ساتھ وہ حکم ریلیٹڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ یا تو احتیاط اس کے لیے ممکن ہے، اولا یا احتیاط کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو فرماتے ہیں فالاول مجرى الاستصحاب، سب سے پہلے کہ جہاں پر حالت سابقہ اس کی موجود ہوتی ہے وہاں پر استصحاب جاری کیا جاتا ہے. والثانی مجرى البراءۃ، اور دوسرا مورد کہ جہاں پر حالت سابقہ ملحوظ نہیں ہوتی ہے اور شک اصل تکلیف کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر براءت جاری کی جاتی ہے. والثالث مجرى الاحتیاط، اور تیسرا مورد کہ جہاں پر حکم معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے جو مصادیق ہیں ان میں شک ہوتا ہے اور احتیاط ممکن ہوتی ہے تو وہاں پر احتیاط کی جاتی ہے. ورابع مجرى التخییر، اور جہاں پر حکم ہوتا ہے لیکن مصادیق جو ہے وہ اس کے مشکوک ہوتے ہیں اور احتیاط کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ تخییر جاری کی جاتی ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.